اگر نماز پڑھنے کے بعد یہ دو نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ نمازیوں ہوشیار ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے اور پکے مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تمام ساعات و لمحات اپنے خالق و پروردگار کی رضا جوئی کی نظر کر دیتے ہیں۔ انہیں ہر آن اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کی ذات سے ایسا فعل صادر نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے اور اس کے غیظ و غضب کو دعوت دے، کیونکہ انہیں اس بات کا کامل ایمان حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد و حاصل بجز اس کے کوئی نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، کہ کامیابی و کامرانی کا سارا دار و مدار اسی کی رضامندی پر ہے۔ چنانچہ وہ اپنا ہر قدم نہایت احتیاط اور پھونک پھونک کر اٹھاتے ہیں تاکہ رب کی رضا کے خلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو، اور عبادت و ریاضت میں نہایت جاں فشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ اس کی خوشنودی میسر ہو جائے۔ ان صفات کے حامل مسلمان کامیاب ضرور ہیں لیکن نایاب نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ اعلیٰ صفات کس طرح پیدا ہوں گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی۔ ہمیں اتنی بات تو معلوم ہے کہ مولا کی رضامندی دنیا و آخرت کی سعادت مندی کی ضامن ہے اور اس کی ناراضگی دونوں جہاں کے خسارے کا سبب ہے، لیکن ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر ہم اس تحریر میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیوں سے واقف ہو جائیں گے تو جب ہماری زندگی میں وہ نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے اور توبہ کے ذریعے اس کی رضامندی کی جستجو میں لگ جائیں گے۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا علم نہیں ہو سکتا، البتہ علماء اسلام نے کچھ ایسی علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں جن کا ظہور اگر ہونے لگے تو فوراً ہوش میں آ جانا چاہیے اور رجوع و انابت، توبہ و استغفار اور عبادت و اطاعت میں مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علامتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر دلالت کرتی ہیں۔ کساوت قلبی کا مطلب یہ ہے کہ انسان انتہائی سخت مزاجی، سنگ دلی اور کٹھور پن کا شکار ہو جائے، رحم دلی اور نرم مزاجی اس کی طبیعت میں باقی نہ رہے، دل کے اندر سختی اور بے رحمی پیدا ہو جائے اور مسلسل گناہوں پر اصرار کرنے کے باعث دل میں سختی پیدا ہو جائے، حتیٰ کہ انسان بڑے بڑے گناہوں کو بھی بلا خوف و خطر اور بے حیائی سے انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ گناہوں پر مصر ہو جانا اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ ایسے نافرمان بندوں کے دل سخت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تابعی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کا سخت ہو جانا گناہ گار کے حق میں سزا ہے، اور دل سے رحم کا مادہ نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں تو اس سے نعمتوں پر شکر اور آزمائشوں پر صبر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ بے چینی و اضطراب، فکر و علم اور بے کلی و بے تابی میں مبتلا رہتا ہے۔ مال و زر کی بہتات بھی اس کے دل کے اندر قناعت و صبر کی صفت پیدا نہیں کر سکتی، اور جس بندے کو حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنے معمولی اور محدود سرمایہ میں بھی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، مصیبت کی گھڑی ہو یا راحت کا موقع ہو، وہ ہر وقت قضاء و قدر کو بجان و دل تسلیم کر لیتا ہے اور زبان کو آلودہ شکوہ نہیں کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے تئیں جو گمان و خیال کرتا ہے، خالق اسی کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یعنی بندہ اگر خالق سے بہرحال راضی ہے تو یہ بندے سے خالق کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر خالق کے فیصلوں سے ناخوش ہے تو یہ خالق کے ناراضگی کی نشانی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی میرا معاملہ بندے کے ساتھ ویسا ہوتا ہے جیسا بندے کا گمان میرے متعلق ہوتا ہے، اور جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو انسان معصیت و نافرمانی میں ہر دم ڈوبا رہتا ہے، احکامات الہیہ کی ادائیگی میں غفلت و بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس آسائشوں اور راحتوں کی فراوانی اور دولت و ثروت کی ریل پیل ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اور یہ سامان عیش و نشاط در حقیقت اس وجہ سے ہیں تاکہ وہ دنیا میں عیش کوشی کی غفلت میں سوتا رہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہ رہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے ایسے سرکشوں اور نافرمانوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور کافر عیش کوشی میں مبتلا ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جو انسان مسلسل گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور توبہ کا خیال تک اس کے دل میں نہیں آتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہیں، کیونکہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو بندے سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں اور اسے معصیت کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ خود اس کا فرمان ہے۔ ترجمہ:
اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اس کی ذات سے غافل کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی جب بندہ اللہ کے حقوق اور احکامات کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو اس قدر غفلت میں ڈال لیتے ہیں کہ انہیں توفیق توبہ میسر نہیں ہوتی ہے، اور اسی غفلت کی حالت میں معاصی و ذنوب کا بار گراں سر پر اٹھائے آخرت کی طرف اپنے اعمال کی سزا پانے چل پڑتا ہے۔ اب ذرا ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہماری زندگی میں ظہور پذیر تو نہیں ہو رہی ہیں اور ہم سے ہمارا پروردگار ناراض تو نہیں ہے۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں تب بھی ہمیں ہر آن اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کی جستجو میں مگن رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، جب میں کسی قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جب فصلیں تباہ ہوتی ہیں تو ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی، پیسہ وکیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نااہل لوگ، بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اللہ کے راضی ہو جانے کی نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اسے دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا ہے؟ میں تو دین کا کار بند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت با وضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کریں۔ 7 آسمان کے خربوں فرشتے اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو،
فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔